کو خصوصاً اور انسانیت کو عموماً قید سے نکال کر آزاد کرایا ہے کہ اس ملک میں اپنے عقیدے کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ زندہ رہتا ہے۔ مگر آج ایسے جب پروگرام ہوتے ہیں تحفظ ختم نبوت کے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ پروگرام کئی کو ہونا، کئی کو کرنا، بھائی فتنوں کا تعارف کئی کو کرانا وہ ہے اپنی جگہ ہے، آپ کئی کو تعارف کرا رہے ہیں ان کا، ہم تعارف نہیں کرا رہے ہیں۔ کوئی عقل مند آدمی ایسا ہوگا جو پخانے کا تعارف کرائے کہ آج صبح صبح میں پخانے کو گیا ہوں، ایسا ایسا ایسا، کوئی تعارف کراتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا کہ کسی پخانے کا تعارف کرائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پخانا ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے آ رہا ہے، کہیں تم اس کے جھانسے میں پھنس نہ جاؤ۔ ہمارا بولنے کا یہ مطلب ہے، جو ٹوپی داڑھی کرتا پاجامہ جھبا پہن کے آ رہا ہے اس کے دل میں وہ پخانا ہے، کہیں آپ اس کے جال میں نہ آ جائیں۔ ہم یہ بولنا چاہتے ہیں، ہم اس کا کیوں تعارف کرائیں، کیوں ہم اس کے واقف کرائیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، ارے بھائی قادیان سے وہاں ہیں، شکیل بن حنیف وہاں ہیں، شاہی گوہر تو کہیں بیٹھا ہوا ہے، مرزا تو کہیں ہے۔ یہ آپ کی کم نظری ہے۔ آپ کے جیب میں قادیانی بھی ہے، مرزائی بھی ہے، شکیل بن حنیف بھی ہے، گوہر شاہی بھی ہے، اور اتنے فتنے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ سب فتنے جیب میں ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ فتنہ فلاں گاؤں میں ہے، فلاں گاؤں میں نہیں، وہ فتنہ تو آپ کے جیب میں ہے۔ سب کو ہمدردی ہے فلسطین سے، ہم کو بھی ہے، ایمان والوں کو ہونا چاہیے، مگر اصل اور حقیقت دیکھیے، جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ سب جنت میں چلے جائیں، ان کی تکلیف ختم ہے، مگر ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے چیتھڑ اڑا دیے جائیں، اس کے جسم سے گردن اتار دی جائے، اس کے جسموں کے بوٹی بوٹی نوچ لی جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کا ظلم ہے۔ اس سے بڑھ کر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والا وہ چھوٹا سا ایمان والا بچے کو ہم اس کے عقائد کا تحفظ نہ کر سکتے۔ اگر